انفٹ ہو گئے ہیں فار ڈرگس. یعنی جیسے کوئی بندہ جس کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے اور وہ انفٹ ہو جاتا ہے فار شوگر، مگر اگر پھر بھی وہ ضد لگائے کہ میں کروں گا، میں ایک دفعہ کروں گا، میں 2 دفعہ کروں گا، میں نے کرنا ہے، تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. سو مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں اور جانیں اور مانیں کہ آپ انفارچونیٹلی انفٹ ہو گئے ہیں فار ڈرگس. اب آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں مگر بغیر نشوں کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی نشہ بھی کریں اور ایک اچھی زندگی بھی گزار دیں. نشے کا مریض اس خود فریبی کا شکار ہوتا ہے، اس ڈینائی میں بھی ہوتا ہے کہ میرا مسئلہ شاید ہیروئن ہے، میرا مسئلہ شاید چرس ہے، میرا مسئلہ شاید فلاں اور نشہ ہے، اور سگریٹ میرا مسئلہ نہیں ہے، نسوار میرا مسئلہ نہیں ہے، اور میں یہ تو پہلے بھی کرتا تھا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، اور میری زندگی خراب یہ والا نشہ آنے کے بعد ہوئی. آیا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی خراب بیماری آنے کے بعد ہوئی، نہ کہ یہ والا یا وہ والا یا اس طرح والا یا اس طرح والا نشہ آنے کے بعد. تو یہ مینیجیبل ڈیزیز ہے. جیسے کسی کو شوگر ہو جاتی ہے تو وہ انفٹ ہو جاتا ہے چینی کے لیے، ویسے ہی کسی بھی شخص کو جب نشہ کی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ انفٹ ہو جاتا ہے نشوں کے لیے. اور وہ شخص جتنی جلدی یہ قبول کر لیتا ہے کہ میں بغیر نشوں کی زندگی گزاروں گا، اتنی ہی جلدی اس کی زندگی ایک نارمل ٹریک پر آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے. مگر جتنی وہ دیر لگاتا ہے یا وہ اس طرح کی سوچوں کو انٹرٹین کرتا ہے کہ چلو میں سگریٹ پی لوں، میں تو شراب نہیں پیوں گا، یا میں نسوار کھا لوں، یا میں پان کھا لوں، اور میں ہیروئن نہیں کروں گا، جب تک وہ اپنے آپ کو اس طرح کی سوچوں میں انگیج رکھتا ہے تو یہ سوچیں ان کے ٹھیک ہونے میں پھر رکاوٹ بنتی ہے اور جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سو اس لیے یہ پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرونک ڈیزیز ہے، یہ ایک مینیجیبل ڈیزیز ہے. آپ اچھی بہترین زندگی ایک ہی صورت میں گزار سکتے ہیں اور وہ صورت ہے نشوں کے بغیر. اور نشوں کے بغیر کا مطلب آپ کی ڈرگ آف چوائس نہیں، کوئی بھی نشہ آپ نہیں کر سکتے اور اس کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں. جی اور کوئی سوال کریں؟ سر 10th پوائنٹ جو ہے نا سر، یہ تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہیں سر. نشے کی بیماری بہت سارے کریکٹر ڈیفیکٹس کا باعث ہے. جی نشے کی بیماری بہت سارے کریکٹر ڈیفیکٹس کا باعث بنتی ہے. یوزلی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس بات کو الٹا سمجھا جاتا ہے کہ لوگ بیمار بہت سارے کریکٹر ڈیفیکٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں یہ کوئی ایک ورڈ ہے جو بڑا کامن ورڈ ہے، استعمال ہوتا ہے، ان کا وہ کریکٹر اچھا نہیں ہوتا، یہ لوز کریکٹر کے ہوتے ہیں. سو ایسا ہے. مگر یہ پوائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ نشے کی بیماری ایکچولی نشے کی بیماری بہت سارے کریکٹر ڈیفیکٹس کا باعث بنتی ہے. آپ میں سے کوئی اگر میری مدد کرے کہ کریکٹر ڈیفیکٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اگر کوئی مدد کرے اور بتا دے مجھے. جی ارسپانسبل ہونا. جی اور کوئی اگر مدد کرے اور بتائے کہ کریکٹر ڈیفیکٹ کی، ویسے جنرلی کریکٹر ڈیفیکٹ جب ذہن میں آتا ہے تو کیا ذہن میں پہلا کیا پوائنٹ آتا ہے؟ کردار میں آپ کی جو نہیں جنرلی جو معاشرے میں کسی کے بارے میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ جی جنرلی جو زیادہ تر یعنی یہ جب سوال آتا ہے کسی بھی شخص کے بارے میں کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اور خصوصاً خواتین کے بارے میں تو یہ بات ان کے سیکسول ایکٹس کی طرف چلی جاتی ہے، یا ان کے ان ہیلتھی ریلیشن شپس کی طرف
یا انلیگل ریلیشن شپ کی طرف چلی جاتی ہے کہ اس بندی کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. بندے بھی اگر وہی کر رہے ہوں تو وہ بندوں پہ نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا ہے کہ اس بندے کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. بندوں کو ایک ایج حاصل ہے ان کو کہتے, بلکہ تھوڑا عرصہ پہلے تو یہ بندوں کے بارے میں تو یہ فخر کی بات ہوتی تھی. تھوڑا عرصہ پہلے اگر آپ ماضی میں ہسٹری میں جائیں اور کسی بندے کے اگر دو تین چار پانچ ایک وقت میں عورتوں سے کوئی تعلقات ہوں تو اس بندے کو طاقتور مانا جاتا تھا. اس بندے کے بارے میں یہ سوال نہیں کرتا تھا کہ اس بندے کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. مگر اگر کسی خاتون کے اس طرح سے کوئی معاملہ ہو تو فوراً سے ہاتھ اٹھ جاتا تھا. یا یہ تو بہت میں ایکسٹریم پہ جا کے بتا رہا ہوں, ایسے ہی ملنا ملانا بھی ہو یا فون پہ بات چیت بھی ہوتی ہو تو اس خاتون کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس خاتون کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. آیا کہ اگر بندہ سیم وہی والی باتیں کرتا ہو تو کوئی ان پہ کریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھاتا. مگر حقیقت میں جو کریکٹر ڈیفیکٹ کی ڈیفینیشن ہے جو کہ آپ سب بتا رہے ہیں وہ جھوٹ بولنا بھی کریکٹر ڈیفیکٹ کی ڈیفینیشن ہے. وہ irresponsible ہونا بھی کریکٹر یعنی اپنی ذمہ داریاں نہ نبھانا بھی کریکٹر ڈیفیکٹ کی ڈیفینیشن ہے. وہ جو ہے نشہ کرنا یا پھر جو ہے ڈس آنیسٹی ہونا اپنے ساتھ یا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا میں نے کہا آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تو گھر والوں کے ساتھ دھوکہ فریب کرنا, یہ گھر والوں کے ساتھ دھوکہ فریب کرنا, جھوٹ بولنا, سو یہ یا رویہ برا کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا اور ضد کرنا, غصہ کرنا, یہ ساری باتیں کریکٹر ڈیفیکٹ کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں. تو یہ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ نشے کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی شخص میں بہت سارے کریکٹر ڈیفیکٹس کا باعث بنتی ہے. جب کسی شخص کو نشے کی بیماری ہوتی ہے, آ جاتی ہے, تو پھر نشے کی بیماری اس کے اندر کریکٹر ڈیفیکٹس لے آتی ہے کیونکہ نشے کی بیماری کی علامتیں ہیں. اور پھر وہ شخص جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے, ضد کرنے لگ جاتا ہے, وہ شخص اپنے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈس انیسٹ ہو جاتا ہے, وہ برے رویے دکھاتا ہے, والدین کی نافرمانی کرتا ہے, اور یہ سارے کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں. مگر ہمارے ہاں معاشرے میں جیسے میں نے بات کی کہ کریکٹر ڈیفیکٹ اگر کہا جائے کہ اس بندے کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو یوزلی ہم سب کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ کوئی جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ جھوٹ تو ہمارے معاشرے میں بڑی عام سی بات ہو گئی ہے. جھوٹ تو ہمارے معاشرے میں بہت عام سی بات ہو گئی ہے, یا ڈس آنیسٹی ہمارے معاشرے میں تھوڑی عام سی بات ہو گئی ہے. جیسے ہی کوئی یہ بات کرتا ہے کہ اس بندے کا ایک کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو وہ والی بات ہی ذہن میں آتی ہے کہ شاید اس کے کچھ انلیگل ریلیشن شپ ہیں. اور بندی کا تو تھوڑی سی بات پہ بھی یہ پوائنٹ اڑ جاتا ہے خواتین کے اوپر تو کہ اس خاتون کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوگی. تو سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ بیماری کریکٹر ڈیفیکٹس لے کر آتی ہے, نہ کہ وہ جو سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی کریکٹر ڈیفیکٹ کی خرابی ہے تو وہ نشے کرنے لگا ہے. نشے سے پہلے اگر اس شخص کو دیکھا جائے تو زیادہ تر معاملات اس کے ٹھیک ہوتے ہیں زیادہ تر کے اندر, اور جیسے ہی پھر نشہ آتا ہے تو کیونکہ نشہ کو ہمارے معاشرے میں اور کسی بھی معاشرے میں قبول نہیں کیا جاتا تو پھر وہ اپنے اس نشے کو اور اس بیماری کو ہائڈ کرنے کے لیے, انڈر دی کارپیٹ رکھنے کے لیے کریکٹر ڈیفیکٹس کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے, وہ نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے, برے رویے دکھانے لگ جاتا ہے, بدتمیزی کرنے لگ جاتا ہے. سو یہ اس پوائنٹ کی ایکسپلینیشن ہے. کریکٹر ڈیفیکٹس میں ایک لینگویج بھی آتی ہے کہ جب بیماری سے پہلے اس انسان کی لینگویج بہت زیادہ مطلب ریسپیکٹیبل ہوتی ہے, بہت عزت سے سب سے بات کرتا ہے, بہت پیار سے سب سے بات کرتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے ایکٹیو ایڈکشن میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ لینگویج ان کی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, وربل ابیوز بہت زیادہ, گالیاں بہت زیادہ دینا شروع ہو جاتے ہیں, طنز کرنا شروع ہو جاتے ہیں, غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو لینگویج ہے, یہ وربل ابیوز, یہ بھی ان کے کریکٹر ڈیفیکٹس لا رہی ہوتی ہے ان کے اندر. اچھا, اس کے علاوہ کرمنل ایکٹیویٹیز, یہ چیز بھی بہت زیادہ کامن ہے کہ جو ایکٹیو ایڈکشن میں ہوتا ہے مریض اور اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ جرم میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے.
جی کوئی اور سوال؟ نشے کی بیماری پوائنٹ نمبر 8. پوائنٹ نمبر 8 ہے ڈرگ ایڈکشن کی 2 ٹائپس ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. جی بالکل، ڈرگ ایڈکشن کی 2 ٹائپس ہیں، جس میں ایک ٹائپ 1 ہے اور ایک ٹائپ 2 ہے. ٹائپ 1 بیسیکلی وہ ٹائپ ہے جس میں جب کوئی بھی شخص ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے تو جو ٹائپ 1 ایڈکٹ ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جس نے 25 سال کی عمر کے بعد یا 20s کے بعد نشہ شروع کیا ہو. یعنی اگر یہ ڈیفرینشیشن کرنی ہو کہ کون ٹائپ 1 ایڈکٹ ہے اور کون ٹائپ 2 ایڈکٹ ہے، تو اس کی ڈیفرینشیشن میں ایک چیز یہ ہے کہ جو ٹائپ 1 میں آتا ہے وہ آفٹر 25 موسٹلی ڈرگ یوز کرنا شروع کرتا ہے، مگر جو ٹائپ 2 میں آتا ہے وہ موسٹلی 12, 14, 16, 18 سال کی عمر سے ہی نشہ کرنا شروع کرتا ہے. اسی طرح سے ایک اور نشانی ہے کہ جو بھی ٹائپ 1 میں آتا ہے وہ جو ہے اسپونٹینیس نشہ نہیں کرتا، اچانک سے بغیر پلان کے نشہ نہیں کرتا، مگر جو ٹائپ 2 میں ہوتا ہے وہ موسٹلی اچانک ہی نشہ کرتا ہے. کہیں بھی گیا، اس نے کیا بھی ہوا ہے تو کسی نے آفر کی تو کہتا ہے لے آؤ، پھر کسی نے آفر کی تو لے آؤ، تو بغیر پلان کے کرتا ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے. اور ایک تیسری نشانی یہ بھی ہے کہ جو ٹائپ 1 میں ہوتا ہے وہ جب بھی نشہ کرتا ہے تو اس کو گلٹ بھی ہوتا ہے کہ یار میں یہ کیا کر رہا ہوں، مگر جو ٹائپ 2 ایڈکٹ ہوتا ہے اس کو گلٹ نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو صحیح سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں. مگر ٹائپ 1 والا جب بھی کرتا ہے تو اس کو گلٹ ہوتا ہے اور وہ چھوڑنا چاہتا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ جو ٹائپ 1 والا یعنی کہ ایڈکٹ ہوتا ہے، جس کو ٹائپ 1 ایڈکشن ہوتی ہے، وہ جو ہے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی یعنی وہ جو اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کسی درجے پر پوری کر رہا ہوتا ہے. مگر جو ٹائپ 2 والا ہوتا ہے وہ کوئی بھی ذمہ داریاں لینا چھوڑ دیتا ہے، وہ کسی بھی طرح کی ذمہ داری نہیں لیتا بلکہ مینیپولیشن کرتا ہے. تو یہ کچھ نشانیاں ہیں. آپ خود اپنے طور پر اپنا سیلف ڈائگنوسس کر سکتے ہیں کہ آپ میں سے کون 25 سال کی عمر سے پہلے نشہ شروع کر کیا، آپ کو نشہ کر کے گلٹ نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ کہتے تھے نہیں میں صحیح کر رہا ہوں، میں چنگا کام کر رہا ہوں، بلکہ جو نہیں کرتے نا وہ غلط ہے، میں تو صحیح ہوں. اور آپ اسپونٹینیس نشے جو ہے کرتے تھے یا آپ پلانڈ نشے کرتے تھے کہ آپ کا پلان ہوتا تھا کہ جی میں نے رات کو لگانا ہے، میں نے رات کو پینا ہے، میں نے صبح پینا ہے، اور پھر آپ اکارڈنگ ٹو پلان چلتے تھے، آپ کا پلان نہیں بدلتا تھا، نہ کہ آپ کسی بھی وجہ سے پلان بدل دیتے تھے. اس سے بیسیکلی ڈرگ ایڈکشن کی 2 ٹائپ ہیں. اچھا یہاں یہ بات سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ٹائپ 1 کے ایڈکٹ ہوتے ہیں ان کا ڈینائل کم اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ جلدی علاج کو اور بحالی کو قبول کرتے ہیں اور بحالی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر آلریڈی پہلے سے کنفیوژن چل رہی ہوتی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی لائف. بٹ جو ٹائپ 2 ہوتے ہیں ان کا ڈینائل بڑا تگڑا ہوتا ہے، اور ٹائپ 2 والوں کو زیادہ تر کو ملٹیپل ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ٹائپ 2 والوں کو کوئی گلٹ نہیں ہوتا، ان کا ڈینائل بھی یعنی کہ پکا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ٹھیک ہوں، یہ ایسے ہی میرے گھر والوں کا دماغ خراب ہے. یہ ٹائپ 2 والوں کے اندر ہوتا ہے. سو جو بھی ٹائپ 2 کی کیٹیگری میں آتا ہے تو اس کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹائپ 2 والوں کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، جو ٹائپ 2 والے ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ تر کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بیمار پہلے ہوتے ہیں اور نشہ بعد میں کرتے ہیں. مگر ٹائپ 1 والے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ نشہ پہلے کرتے ہیں اور بیمار بعد میں ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ کچھ لوگ نشہ پہلے کرتے ہیں اور بیمار بعد میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بیمار پہلے ہوتے ہیں اور نشہ بعد میں کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کو ایڈکشن پہلے سے ہی ہوتی ہے مگر وہ اس ایڈکشن کی وجہ سے نشہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں اور پھر ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. جو ٹائپ 1 والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نشہ کرتے ہیں اور پھر ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو ٹائپ 2 والے ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں بیچارے پہلے سے ہی اور پھر وہ نشہ چوز کرتے ہیں. نشہ ان کی بیماری کی چوائس ہوتی ہے
کیونکہ جو ان کے اندر ایک پرابلم ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اگر نہیں آئی تو میں کلیئر کرنا چاہوں گا, میں کلیئر کر دیتا ہوں. جیسے کہ کچھ لوگ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ ڈائبٹک ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی کچھ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں 6 مہینے کے, 4 مہینے کے, 3 مہینے کے ہوتے ہیں اور ان کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے, انہوں نے چینی کھائی بھی نہیں ہوتی, یعنی وہ اس ڈیفالٹ کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہیں. یا جیسے کہ کچھ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے. اور جیسے کہ کچھ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور ان کو کم سنتا ہے یا بالکل بھی نہیں سنتا. اور جی میں یہ بات پوری کر لوں پھر میں آپ کا سوال لیتا ہوں. وہ اس دنیا میں آتے ہیں اور ان کو نہیں سنتا یا ان کو نہیں دکھتا, اور پھر ان کو یہاں آنے کے بعد کوئی آلہ ملتا ہے, وہ آلہ گلاسز ہیں, وہ آلہ کوئی جو ہے ہیئرنگ اکوپمنٹ ہے جس سے ان کو ٹھیک سننے لگ جاتا ہے یا جس سے ان کو ٹھیک دکھنے لگ جاتا ہے. تو پھر وہ کیا چاہتے ہیں, کیا وہ آلہ لگا رہے یا اتر جائے؟ لگا رہے, کیونکہ وہ آلہ ان کو دنیا کلر وے میں دکھاتا ہے. تو ایسے ہی کچھ لوگ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کا یہ جو ڈوپامین کا سسٹم ہے یہ خراب ہوتا ہے کہ جو نارمل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کے نارمل ایکٹیویٹیز پہ ڈوپامین ریلیز نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ان کو نارمل ایکٹیویٹیز میں پلیئر نہیں آتا. نارمل ایکٹیویٹیز میں ان کو پلیئر نہیں آتا. مگر اس دوران جب ان کا انٹریکشن سگریٹ سے ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے, کسی دوست کے کہنے پر یا ویسے ہی تجربے کے طور پر سگریٹ سے انٹریکشن ہوتا ہے, تو ان کو ایک دم سے مزہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام ڈرگز آرٹیفیشلی ڈوپامین ریلیز کرتی ہیں. ہم میں سے بھی کسی کو ابھی اگر مورفین کا ٹیکا لگے تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. مزے آ جائیں گے, مزے آ جائیں گے کہ ایک دم سے جیسے ہی ٹیکا لگے گا ہمیں مزے آ جائیں گے, کیونکہ ڈوپامین ریلیز ہوگا. جیسے آپ نے عمران خان کا بھی ایک وہ انٹرویو سنا, جب وہ گرے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میں اسپتال میں تھا تو مجھے ہورے نظر آ رہی تھی, پتہ نہیں کیسے ٹیکے لگائے تھے. اور جو ان کو فالو کرنے والے نہیں ہیں, تو ایک صاحب ہیں پنجاب اسمبلی کے ممبر, وہ ان کو فالو نہیں کرتے ہیں. تو وہ ان کی تقریر میں ایک سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ عمران خان جب سے آئے ہیں بے روزگاری ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو کہتا ہے کہ جی اور کچھ نہیں کہ سانو بھی وہی ٹیکا لا دو, تھوڑے مزے سانو بھی لہن دو تھوڑے, یعنی بے روزگاری نہیں ختم ہو رہی, مہنگائی نہیں ختم ہو رہی, تے ساڈا ٹیکے تے سانو لا دو, اینا تے ساڈا حق ہے نا, تھوڑا مزہ سانو بھی لہن دو. تو وہ پنجابی میں ان کی تقریر تھی, بڑی مزیدار تھی سننے کو. تو وہ بیسیکلی ان کو بھی کیونکہ وہ گرے تھے, چوٹ لگی تھی, تو ان کو ایسے ٹیکے لگے تھے کہ پھر وہ جو ہسپتال میں گئے تو ان کو ہورے جو ہے نظر آ رہی تھی. سو جب وہ نشہ کرتے ہیں تو ان کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, اور جب ان کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اور وہ مزہ ان کو پہلے کبھی آیا نہیں ہوتا, تو وہ کہتے ہیں یار یہ دوائی تو بڑی اچھی چیز ہے, یہ تو مزیدار ہے. تو پھر وہ گریجولی اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس دوران وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو ایڈکشن ہو جاتی ہے, جو کہ ایک نیچرل سا یعنی فیکٹر ہے کہ ان کو ایڈکشن ہوگی. تو پھر وہ کرنے لگ جاتے ہیں, باقاعدگی سے کرتے ہیں, کیونکہ وہ چیز ان کو مزہ دیتی ہے. اور انہی کے گھر والے یعنی انہی کے والدین, بہن بھائی, بیوی بچے انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو کام کر کے انجوائے کرتے ہیں, ہم تو کھیل کے انجوائے کرتے ہیں, ہم تو کسی کی مدد کر کے انجوائے کرتے ہیں, ہم تو تفریح کر کے انجوائے کرتے ہیں, ہم فلاں پکنک میں جا کے انجوائے کرتے ہیں, تو تم یہ کیا کن چکروں میں ہو, ان سے انجوائمنٹ کیا کرو. مگر ان کا وہ سسٹم کیونکہ ٹھیک نہیں ہوتا برین کے اندر, تو وہ انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے. سو پھر ڈیورنگ علاج کچھ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ ان کو بھی ان نارمل ایکٹیویٹیز سے وہ پلیئر لینا شروع کرے, جو کہ ایک تھوڑا لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے. اسی لیے وہ مریض جو ٹائپ 2 ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہاں سے جانے کے بعد ہمیں کمپلین کرتے ہیں بورڈم کی, کہتے ہیں کچھ بھی نہیں رہا زندگی سے, ایک ہی تے مزہ سی وہ بھی تسی لے لیا, اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ان کی زندگی میں نشے کا ہی مزہ تھا, مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ہم اس نارمل نظام کی پریکٹس کرتے ہیں اور نارمل چیزوں سے ہی مزے لینے شروع کرتے ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ ہمارا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے, بحال ہو جاتا ہے. یہاں سے ہاتھ کھڑا ہوا تھا, جی سوال تھا شاید آپ کو کوئی. جیسے آپ بول رہے تھے نا لائک ڈائبٹیز ہو, آئی سائٹ ویک ہو, یہ پیدا مطلب ضروری کہ جینیٹک ہو یا نہیں, کچھ لوگوں سے جینز شروع بھی ہوتی ہے, کچھ لوگوں سے جینز شروع بھی ہوتی ہے. اگر تو آپ کی فیملی میں بیہائنڈ
کسی کو ڈائبٹیز ہے تو آپ زیادہ ولنریبل ہیں, آپ کو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو بھی ڈائبٹیز ہو جائے. مگر بہت سارے لوگوں کی فیملی میں پہلے ڈائبٹیز یا ایڈکشن کا نام و نشان نہیں ہے اور وہاں سے جینز کا آغاز بھی ہوا. علی کائنڈلی اسپیکر کو ٹھیک کر دیں, یہ ڈسٹرب کر رہا ہے. سو وہاں سے آغاز بھی ہوا, اور جب آغاز ہوا, نعمان آپ کی توجہ درکار ہے, جب آغاز ہوا تو پھر جو ہے اب آگے جینز میں وہ شامل بھی ہو جائے گا. تو کچھ ضروری نہیں ہے کہ لازمی ہے کہ جینز سے ہی شروع ہو. بہت سارے لوگوں کو ایسا پرابلم ان سے ہی آغاز ہوتا ہے, ان کے ساتھ کسی بھی وجہ سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے. جی اور کوئی سوال؟ میرے خیال میں آپ کلیئر ہو گیا آپ کو یہ جی ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے بارے میں. ٹائپ 1 میں ایک چیز بھی ہے کہ جو ٹائپ 1 والے پیشنٹس ہوتے ہیں, ایڈکٹس ہوتے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ ہارم ریڈکشن کی طرف آتے ہیں کہ جو بیماری کی وجہ سے ہارمفل جو بھی چیزیں آتی ہیں ان کی لائف میں, جو بھی ایفیکٹ آتے ہیں, ان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ پھر ایکسرسائز بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں, جن سے ان کی ہیلتھ تھوڑی سی ایک بیلنس وے میں وہ لوگ چلتے ہیں. وہ ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کو بھی جو ہے وہ ہیلدی کر دیتے ہیں, جس سے جو ہے جو افیکٹس ہیں بیماری کے وہ کم سے کم تر ہو. تو یہ لوگ ہارم ریڈکشن کی طرف آتے ہیں جو ٹائپ 1 والے ہوتے ہیں. اور جو ٹائپ 2 والے ہوتے ہیں یہ بالکل بھی ان کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی, یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو ہارمفل چیزیں آ رہی ہیں, ہارمفل افیکٹس ہماری زندگی پہ آ رہے ہیں, اس کو ہم کم کریں. تو یہ نہ ڈائٹ اپنی پراپر کرتے ہیں, نہ اپنی روٹین ان کی خراب ہو جاتی ہے, ان کے سلیپنگ پیٹرنس خراب ہو جاتے ہیں, اور ان کی جو ہائیجین ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے ٹائپ 2 والوں کی. تو ایک ڈفرینس یہ بھی ہوتا ہے ان کا. جی سر میٹابولک ایرر آتے ہیں تو انسان کو ایک اگر اس کو میٹابولک ایرر ہوتے ہیں, جیسے ٹائپ 1 میں میٹابولک ایرر پہلے آ جائے تو اس کو ایک کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا پلیزر جو ہے اس کی ڈرگ ایڈکشن میں, وہ اس کو ڈرگ سے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا ڈرگ جو ہے وہ اس کو پلیزر دے سکتا ہے یا وہ. یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا میٹابولک ایرر خراب ہے؟ میں یہ بولوں کہ اس کا جیسے میٹابولک ایرر آ جاتا ہے تو وہ ڈرگ کی طرف کیسے چلے جاتے ہیں, مطلب ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, مطلب ان کا کوئی اگر تعلق بھی نہیں ہوتا ڈرگ کے ساتھ, لیکن وہ اپنا تعلق بنا لیتے ہیں خود بخود ہی, ان کو پلیزر اسی میں آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ آٹومیٹیکلی ان کو کیسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا پلیزر مجھے ڈرگ نہیں ملے گا. وہ ایکسیڈنٹل ہوتا ہے, یہ کوئی دوست انٹروڈیوس کروا دیتا ہے, ایکسیڈنٹل ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے, یعنی ان کا ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ایک پوائنٹ کلیئر کر لیتے ہیں کہ میٹابولک ایرر ہوتا ہے مگر ان کا ایکسیڈنٹ نشے سے نہیں ہوتا, ان کا ایکسیڈنٹ کسی نان کیمیکل چیز سے ہو جاتا ہے. مگر کسی بھی نان کیمیکل چیز سے بھی ہوگا تو وہ اس کی ایڈکشن کا شکار ہو جائیں گے. جیسے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ویڈیو گیمز میں پھنس کے رہ جاتے ہیں, کیونکہ ویڈیو گیمز بھی آرٹیفیشلی جو ہے پلیزر کریٹ کرتی ہیں, یا پورنوگرافی, ویڈیو گیمز, موبائل, انٹرنیٹ یا انلیگل ریلیشن شپس. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں وہ انوالو ہوتے ہیں, اور تو ان میں آپ کو نظر آئے گا کیونکہ ایڈکشن کی ڈیفینیشن ہے کہ جب آپ کو ایڈکشن ہوگی تو آپ کی جو زندگی ہے وہ کسی ایک چیز کے گرد گھومے گی. وہ ایک چیز کوئی کیمیکل بھی ہو سکتا ہے اور کوئی نان کیمیکل بھی ہو سکتا ہے, مگر موسٹلی انٹریکشن نشوں سے ہو جاتا ہے کسی بھی طرح سے, کیونکہ وہ چیزیں اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں. کیوں اٹریکٹ کرتی ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اس کی زندگی میں کچھ کمی ہوتی ہے, اس کی زندگی میں کچھ کمی ہوتی ہے. تو جب کسی کی زندگی میں کچھ کمی ہوتی ہے تو وہ کسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز مجھے ایسی ملے جو میری اس کمی کو پورا کر دے, جو یہ اسپیس ہے, جو ایک ویکیوم ہے, اس کو مکمل کر دے. تو اس دوران پھر اس کا کسی بھی طرح سے انٹریکشن جا کے سگریٹ سے, شراب سے, چرس سے, ہیروئن سے یا کسی بھی نشے سے ہو جاتا ہے. اور جب اس کا انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کو پلیئر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہ چیز تھی جس کی تلاش میں تھا, اور پھر اس کو وہ باقاعدگی سے کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا ڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتا ہے. پھر نہ کرے تو بلکہ الٹا وہ ڈپریشن فیل کرتا ہے, نہ کرے تو ڈپریشن فیل کرتا ہے. اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مریض یہاں آتا ہے تو وہ خوف محسوس کرتا ہے, وہ ڈر محسوس کرتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میں یہاں مر جاؤں گا. اور موسٹلی پیشنٹس ہی آغاز کے دنوں میں اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میں اگر یہاں رہا تو میں مر جاؤں گا.
مگر کبھی ایسا نہیں ہوا، اور وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ میں یہاں رہا تو پاگل ہو جاؤں گا، یا میں جو ہے میں یہاں رہا تو میں مزید اور بیمار ہو جاؤں گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں ایک مریض سے بات چیت کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ سر میں اور رہا تو میں یہاں اور بیمار ہو جاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، جتنے کا آپ بیمار ہو گئے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے آپ، کیونکہ آپ بیماری کے ایکسٹریم پہ ہیں، اس سے آگے جو ہے کوئی اور حد ہے نہیں، اگر ہوتی تو شاید میں توقع کر بھی لیتا۔ تو اب آپ کا ریورس گیئر لگا ہوا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوں گے۔ اور پھر وہی مریض کچھ دنوں بعد کہتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا اور اب میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ سو اس کا انٹریکشن ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے۔ جی کسی اور کا کوئی سوال؟ اور کوئی سوال کرے گی؟ ایک سوال ہے، ایک پوائنٹ ہے یہاں، میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی روشنی ڈالے اس پوائنٹ پہ، کوئی مریض یا فیملی ڈالے تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے، نشے کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اور اگر ہے تو کیسے؟ یہ میرا سوال ہے۔ نشے کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے، کیا ایسا ہے؟ اگر ہے تو کیسے؟ جی کوئی مدد کرے ہماری؟ جی سب سے پہلے تو یہی بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ گھر کا ایک فرد بیمار ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے وہ نئے سے نئے جو حادثات پیدا کرتا ہے، مسائل پیدا کرتا ہے، اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اثر خاندان پر آ رہا ہوتا ہے، تو پورا گھرانہ ہی عذاب میں ہوتا ہے۔ آپ کیا تھوڑی ہم روشنی ڈالیں گے کہ جنرلی کس طرح کے نقصانات سے ایک خاندان گزر رہا ہوتا ہے جب کوئی بچہ نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے، تو جنرلی کس طرح کے نقصانات سے ایک خاندان گزرتا ہے؟ اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ جب تک تو فائنینشلی کسی طرح سے وہ اپنے نشے کو پورا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسموتھلی چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو پھر پیسے کی کمی ہوتی ہے تو چوری چکاری پر بھی آ جاتا ہے، گھر کی چیزیں بیچنا یا باہر سے بھی جہاں اس کا تھا لگتا ہے، تو یہ چیز کرائم کی طرف لے کے جاتی ہے، پولیس بھی انوالو ہوتی ہے سم ٹائم، تو مطلب ورس سے ورس کی طرف جا رہا ہوتا ہے خاندان۔ کوئی اور روشنی ڈالیں گے؟ جی ایک خاندان کن نقصانات سے جی کہا کیا ہے؟ جب ایک نشے کا مریض گزر رہا ہوتا ہے اپنے ہوئے، وہ تو خود کو بیمار ہوتا ہی ہے، مگر جب اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا علاج کرا کے اگر وہ دوبارہ ریلیکس ہوتا رہتا ہے تو ان کو بھی ان کے مینٹل ہیلتھ میں بہت ایشو آتے ہیں گھر والوں کو، خاص کر کے آپ گھر کے رشتے دار ہوتے ہیں، بیوی ہو گئی، ماں ہو گئی، جو آپ کے علاج میں لگے ہوتے ہیں، ان کو بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ فیملی ایک ٹراما سے گزرتی ہے، یعنی یہ کسی صدمے سے کم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو جب کسی بھی فیملی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی پیارا انفارچونیٹلی اس مسئلے میں ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے لیے اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہوتا، اور پھر جب وہ علاج میں آتے ہیں تو میں ان کے چہروں پر اس صدمے کے اثرات دیکھ پا رہا ہوتا ہوں، شاید وہ خود یا ان کے ساتھ رہنے والے لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے کیونکہ وہ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں، مگر میں بڑا کلیئر اس صدمے کے اثرات دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور یہ جو صدمے کے اثرات ہوتے ہیں یہ کسی کے مر جانے سے کم نہیں ہوتے ہیں، اور پھر علاج ہوتا ہے، اور جیسے کہا نے ایک بڑی اہم بات کی کہ علاج کے بعد بھی اگر مریض کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو لٹرلی یہ پہلے صدموں سے زیادہ بڑے صدمے ہوتے ہیں، یعنی جب ایک مریض علاج کے پروسیس سے گزرتا ہے اور علاج کرواتا ہے اور تو فیملی اس صدمے سے کسی حد تک نکل چکے ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وہ تھوڑی روشنی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اگر مریض جا کے وہی باتیں کرتا ہے یا اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوششیں کرتا ہے تو فیملی کو بڑا صدمہ گزرتا ہے، وہ مینٹلی کافی زیادہ
پیچھے چلے جاتے ہیں، اور اس بیماری کو اسی لیے تو فیملی ڈیزیز کہا جاتا ہے. پھر فائنینشیل نقصان ہوتا ہے، ایموشنل نقصان ہوتا ہے، فیملی بھی کریکٹر ڈیفیکٹس میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کبھی نہیں جھوٹ بولا اور اب ہم جھوٹ بول رہے ہیں کس کی خاطر، ہم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں چھپایا اور اب ہمیں چھپانا پڑ رہا ہے. تو وہ بیچارے اپنے آپ میں گلٹی بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ سے شرمندہ بھی ہوتے ہیں. اور پھر کچھ فیملیز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اس سے اگلا جو مرحلہ ہے، صدمے کے بعد والا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ صدمے سے اگلا مرحلہ ہے کہ ان کو ایڈکشن ہو جاتی ہے. اور یہ جو ان کو ایڈکشن ہوتی ہے، یہ ایڈکشن ان کے پیارے کے نشہ کرنے سے زیادہ خطرناک ایڈکشن ہوتی ہے، جس کو کو ڈیپینڈنسی یا ریلیشن شپ ایڈکشن کہتے ہیں. کیونکہ اس ایڈکشن میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بندہ اس ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے اس پیارے کو ڈینجر میں محسوس کرتا ہے. وہ صرف اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو سیف محسوس کرتا ہے، چاہے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ کتنے مرضی نشے کر رہا ہو، جس طرح کی ایلیگل ایکٹیویٹیز کر رہا ہو، وہ کہتا ہے سیف ہے. مگر جیسے ہی وہ بندہ ان کی آنکھوں سے دور ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ جی اب کچھ ہو جائے گا، اب کچھ ہو جائے گا. تو صدمے سے اگلی آپشن بھی میں نے کچھ فیملیز میں دیکھا کہ وہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس ایڈکشن میں ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بھروسہ نہیں کر پاتے، اعتماد نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ خدا پر بھی. یعنی ہم تو پھر بہت یعنی کہ بہت کمتر ہیں. خدا پر بھی جو یہ کو ڈیپینڈنسی کا شکار ہوتے ہیں وہ خدا پر بھی نہیں بھروسہ کرتے، ان کو خدا پر بھی یقین نہیں ہوتا. ان کو لگتا ہے کہ خدا بھی ان کے پیارے کو کوئی نقصان پہنچائے گا یا ان کے پیارے کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے گا. پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. اسی لیے ہم پوری فیملی کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کیا چاہتے کہ صرف مریض کا ٹریٹمنٹ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ فیملی بھی ان صدموں سے باہر نکلے، فیملی بھی لاجیکلی سوچے، ریشنلی سوچے، بہتر انداز سے سوچے، ایموشنلی نہ سوچے. کیونکہ ایڈکٹ ایموشنلی سوچتا ہے، ایڈکٹ چیزوں کو ایموشنل اینگل میں دیکھتا ہے، بٹ ایک ہیلدی ہیومن بینگ چیزوں کو لاجیکل اینگل میں دیکھتا ہے اور لاجیکلی جو ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اور کوئی بتانا چاہیں گے آپ اپنا کوئی تجربہ؟ جی اس میں نے جو نوٹ کیا ہے، اس میں سب سے بڑی خراب بات یہ ہے کہ یہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، چونکہ یہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے، تو عموماً یہاں کے سیشن میں بھی میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ سارا الزام عورت پہ آ رہا ہوتا ہے. یہ حمایت کرتی ہے، یہ بچے کو خراب کرتی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں مجھ سمیت سب سے زیادہ ذمہ داری میل کی ہے کہ وہ باؤنڈریز جو معاشرتی طور پہ ہیں، جو مذہبی طور پہ ہیں، ان باؤنڈریز کی حفاظت کرنا آدمی کا کام ہے. تو یہاں عموماً یہ بھی ہوتا ہے اس بیماری میں کہ میاں بیوی کے تعلقات آپس میں خراب ہو رہے ہیں، وہ اس بیماری کی وجہ سے. جو بڑا لڑکا ہے خود پہ الزام آ رہا ہے، اس کو فرصت نہیں ہے، یہ بھائی کو نہیں دیکھ رہا ہے، یہ بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور بہت ساری جو معاشرتی برائیاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خاندان میں یہ چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں اس بیماری کی وجہ سے کہ خاندان جو ہے نا بری طرح سے بکھر کے رہ جاتا ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ واحد بیماری ہے جو کسی گھر میں آتی ہے تو گھر میں پھڈے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی باقی بیماریاں گھر میں آتی ہیں تو پھڈے نہیں ہوتے، بلکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ سمپتھی اور ایمپتھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب اپنا کندھا ایک دوسرے کی طرف کرتے ہیں کہ میری کوئی ضرورت ہے تو بتائیں. مگر یہ بیماری آتی ہے تو سب تیر چلاتے ہیں، تیرا قصور ہے، تیرا قصور ہے، تیرا قصور ہے. مریض کے اوپر بھی تیر چل رہے ہوتے ہیں، آپس میں بھی چل رہے ہوتے ہیں، وچ از اے ویری رانگ تھنگ. کیونکہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بیماری جو ہے باقی بیماریوں کی طرح بائی چوائس نہیں آتی. کچھ لوگوں کو جیسے ابھی ہم نے بات کی پہلے سے یہ بیماری ہوتی ہے اور وہ بیماری کی وجہ سے نشہ چوز کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ نشہ چوز کرتے ہیں بائی چوائس مگر انفارچونیٹلی ان کو بیماری ہو جاتی ہے. سو یہ بیماری بھی ڈرگ ایڈکشن از ناٹ اے چوائس. ہاں ڈرگ ابیوز چوائس ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈرگ ابیوز چوائس کرے، کوئی نشہ استعمال کرنا چوز کرے، مگر بیماری کوئی نہیں چوز کرتا.
ہمارے ہاں وہ جو آپ نے بات کی کہ خواتین کے اوپر زیادہ تیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسا بھی ہے کہ بہت سارے معاملات کی ذمہ داریاں میں ایگری کرتا ہوں خواتین کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے سہنا ہے، آپ نے چپ رہنا ہے، آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے بات نہیں کرنی ہے، آپ کو کوئی 2-4 تھپڑ بھی مار دے تو کوئی بات نہیں، آپ نے نباہ کرنا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بھی ریلیشن شپ تبھی ہیلدی اور کامیاب ہوتا ہے کہ وہ ون ون پر بیسڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی ریلیشن شپ ون ون پر بیسڈ نہیں کرتا تو وہ ایک نہ ایک دن دڑام سے ٹوٹ جائے گا، اور جب وہ ٹوٹے گا تو بڑا نقصان ہوگا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ریلیشن شپ کو ون ون پہ رکھا جائے۔ جی تو سر اس بات پہ جب میں عورت سیکریفائز کر لیتی ہے، وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے دیٹ وہ جو ان کے شوہر ہیں وہ بات ساری مان لیں گی، لیکن جب بات آتی ہے ایک آدمی کی تو وہ کیوں سیکریفائز نہیں کرتا؟ ان کی سائیکولوجی کیوں ایسی بنی ہوتی ہے دیٹ میں آدمی ہوں، میں مرد ذات ہوں اور میرا ہی سارا روک چلے؟ ایسا کیوں ان کی سائیکولوجی؟ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں، بٹ میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ میں نہ تو اس کے حق میں ہوں کہ عورت سیکریفائز کرے، اور نہ میں اس کے حق میں ہوں کہ مرد کہے کہ ساری میری بات چلے۔ میں ایک اور لفظ کے حق میں ہوں، ایک اور لفظ ہے جس کے حق میں نہیں ہوں، جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور وہ ہے کمپرومائز۔ والدین یا بہن بھائی یا میاں بیوی کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ میرا کہنا ہے کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی اور ایک ہی دفعہ ہی ملی ہے، تو جو انجوائے کر سکیں ان رائٹ وے، جائز طریقوں سے، ناٹ ناجائز طریقوں سے، جو انجوائے کر سکے، جو سیلیبریٹ کر سکے وہ کریں، بٹ کمپرومائز از ناٹ اے گڈ تھنگ، کیونکہ یہ ایک دن آپ کے رشتے کو بہت بری طرح ختم کرتا ہے، چاہے کسی بھی رشتے میں ہے۔ اس لفظ کو ایک ورڈ ریپلیس کرتا ہے جو کہ اچھا ورڈ ہے، وہ ہے کوآپریشن، کہ کوآپریشن ہونا چاہیے، تعاون ہونا چاہیے، کیونکہ تعاون جو ہے وہ ون ون کو جنریٹ کرتا ہے، تعاون جو ہے وہ جیت جیت کو جنریٹ کرتا ہے، ایک کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سو میں تو ایسا نہیں کہتا، تو یہ اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خاتون کو سیکریفائز کرنا چاہیے اور بندے کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو ون ون کو ماننے والا ہوں، اور میں تعاون کو ماننے والا ہوں کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، چاہے وہ کوئی اور رشتہ ہے۔ جی ان پوائنٹس میں سے یا کوئی بھی بات کوئی کرنا چاہے تو کرے۔ سوسائٹی میں جیسے اویئرنیس نہیں ہوتی اس بیماری کے بارے میں، اس کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے بیماری، تو فیملیز اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس کا یہ نشہ کرنے کا جو عمل ہے یہ چھڑوائیں، تو وہ ان کی باتیں مانتی ہیں ساری، یہاں تک کہ وہ راتوں کو چیک بھی کرتے ہیں مریضوں کے روم میں کہ کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گیا، کہیں اس کو کچھ ہو تو نہیں گیا ہے، کہیں یہ چلا تو نہیں گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فیملیز کو بہت زیادہ تھکا دیتی ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو کنٹرول کرنے میں لگ جاتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، بیماری کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو یہ ایسی چیز کے پیچھے لگنا جو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو وہ ان کو فرسٹریشن ان کے اندر بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ فرسٹریشن کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی دباؤ ان پہ آتا ہے، جس سے دیکھا گیا ہے کہ پیشنٹس کی جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان میں ڈیزیزز بھی بہت زیادہ آئی ہیں، جو اسٹریس پرون بیماریاں جو ہوتی ہیں، فار ایگزامپل ہائپر ٹینشن، ان کے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہنے لگتے ہیں، ان کو ہارٹ ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری ڈیزیزز بھی فیملیز میں دیکھی گئی ہیں جو اتنا زیادہ اسٹریس لیتی ہیں۔ انسومنیا میں نے دیکھا ہے، انزائٹی کا شکار میں نے دیکھا ہے فیملیز کو کہ وہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، انزائٹی میں ہوتے ہیں، ان کو راتوں کو نیندیں نہیں آتی اور ہر وقت وہ اداس رہتے ہیں، یہ مسئلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک پوائنٹ ہے یہاں پر، نشے کی بیماری کی 2 ٹائپس ہیں، کیمیکل اور نان کیمیکل۔ نان کا تھوڑا ورڈ غلط لکھا ہوا ہے تو گزارا کیجیے گا، سو میں نے یہ بھی دیکھا ہے۔ سو کیمیکل اور نان کیمیکل 2 ٹائپس ہیں نشے کی بیماری کی۔ سو یہاں فالو اپ کے مریضوں کے لیے یہ ایک بات ہے کیونکہ اس بات کو لازمی سمجھیں جو فالو اپ کے مریض ہیں، جب کسی کو ایڈکشن ہو جاتی ہے
تو اس کا یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ نان کیمیکل ایڈکشن کی طرف بھی سوئچ کر سکتا ہے. اسی لیے میں فالو اپ کے مریضوں کو یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس چیز کا لازمی خیال رکھیں کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ ڈرگز یا کیمیکل سے تو دور رہتے ہی ہیں، مگر مجھے کچھ مریضوں کے ساتھ یہ ڈیفیکلٹیز آئیں تو پھر میں نے ان کو گائیڈ کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ صبح دوپہر شام مووی دیکھ رہے ہیں، ایک دن میں 3 موویاں بکا رہے ہیں، اور یا وہ جی سارا دن لیٹے رہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک ایڈکشن ہے، لیزینس از آلسو ایڈکشن. سو پھر لیٹنا ان کے لیے پرابلمٹک ہو جاتا ہے اور وہ مسائل کریٹ کرتا ہے، یا ویڈیو گیمز کھیلنے لگ جاتے ہیں. سو جس بندے کو بھی ایڈکشن ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک دائمی بیماری ہے، کرونک بیماری ہے، تو جس شخص کو بھی ایڈکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ اس کو زندگی میں بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا ان نیسیسری استعمال نہ کرے، غیر ضروری استعمال نہ کرے، وقت گزارنے کے لیے استعمال نہ کرے کہ یار بس وقت کس طرح سے پاس ہو جائے، وقت گزر جائے. کیونکہ وقت کوئی ایسی ان امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ جو بس گزر جائے. وقت تو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور میری نظر میں تو میں تو وقت کو اس دنیا کی سب سے بڑی بلیسنگ مانتا ہوں کہ جو پیسوں سے بھی نہیں خریدی جا سکتی. باقی کچھ بلیسنگز تو پیسوں سے ہم خرید سکتے ہیں، دودھ ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی، کپڑے جوتے ہو گئے، ریزیڈینشیل فیسلٹیز ہوگی، ٹرانسپورٹیشن ہوگی، بہت ساری جو نعمتیں ہیں وہ ہم پیسوں سے خرید سکتے ہیں، مگر ہم پیسوں سے نہیں خرید سکتے وقت. جس دن ختم ہو گیا تو پھر 1 سیکنڈ بھی نہیں خریدا جائے گا، تو اس کو ہم کیوں گزاریں. تو کچھ مریضوں کے اندر میں نے ایسے دیکھا کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد کہتے ہیں اب وقت تو گزارنا ہے، چلو فلمیں دیکھ لیں، اب وقت تو گزارنا ہے، چلو ڈرامے دیکھ لیں. میرے ایک مریض نے کہا وہ آج کل کون سا ایک ترکش ڈرامہ ہے، کہتے ہیں میں اس کے سارے وہ دیکھ عبداللہ بیشک، انہوں نے وہ آج نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا جی میں وہ آج کل کون سا اس کا وہ آ رہا ہے نہیں، ارطغرل کے بعد کوئی کسی میں نے ایک بھی نہیں دیکھا. ہاں عثمان، کہتے جی آج کل میں عثمان کے سیزن دیکھ رہا ہوں. تو میں بس وہ ان کے والد نے کہا کہ یہ رات کو 3 بجے سو، تو میں نے کہا کیوں جی؟ کہتے سر وہ سیزن شروع ہوا ہوتا تو میں چاہ رہا تھا وہ کہا کہ ہی وہ کروں. تو ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک نارمل ہونا چاہیے، روٹین نہیں خراب ہونی چاہیے. آپ ان چیزوں کے لیے اپنی روٹین جو خراب کرتے ہیں، کام کاج جو خراب کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ارطغرل غازی یا ارطغرل غازی نام ہے اس کا، کیا نام ہے، عثمان جو بھی ہے ورڈس وہ نہ دیکھیں، مگر ایک لمٹ میں رہ کے دیکھ لیں. اسکرین ٹائم نارملی اسکرین ٹائم 2-3 گھنٹے ہونا چاہیے نارملی. اگر کسی کا 2-3 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایک کیمیکل ایڈکٹ بہت جلد نان کیمیکل ایڈکشن میں آ سکتا ہے، اور ایڈکشن چاہے کیمیکل ہو یا نان کیمیکل ہو، نقصان ایک جیسا ہے. ہمارے پاس کچھ فیملیز آتے ہیں، ان کے بچوں کو بعض دفعہ ہمیں داخل بھی کرنا پڑا، کچھ مریض داخل بھی رہے ہیں، پورے 100 دن کا علاج بھی ہوا ان کا. ویڈیو گیم کے ایڈکٹ تھے، ایک اور مریض تھے ان کو پورنوگرافی کی ایڈکشن تھی. سو اگر میں ان کی فیملیز کو کسی ہیروئن ایڈکٹ کی فیملی کے ساتھ بٹھاؤں اور کہوں کہ آپ بتائیں، تو کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا. ایک نان کیمیکل ایڈکشن کی فیملی بھی انہی دشواریوں اور ڈیفیکلٹیز سے گزرتی ہے جن دشواریوں اور ڈیفیکلٹیز سے ایک کیمیکل ایڈکٹ کی فیملی گزرتی ہے. سو اس لیے فالو اپ کے مریض خصوصاً اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد وقت گزارے نہ، وقت کا بامقصد استعمال کریں. اور لیٹے رہنا، ٹی وی دیکھتے رہنا، فلمیں دیکھتے رہنا، گانے سنتے رہنا، یہ وقت گزارنا ہے جو کہ ان لانگر رن پھر آپ کو کیمیکل کی طرف لے جائے گا. مگر اگر آپ اس وقت کا استعمال کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو ان لانگر رن کیمیکل کی طرف نہیں لے کر جائے گا، بلکہ آپ کی زندگی میں مزید نکھار لے کر آئے گا. یہ ریالٹی ہے کہ جب بھی ہم کوئی بامقصد کام کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اچھا محسوس کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ جب ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں، پروکیسٹینیشن کرتے ہیں یا غیر ضروری چیزوں میں لگاتے ہیں، تو خود بخود ہمارے اندر سے بیڈ فیلنگ آتی ہے. خود بخود آپ کبھی تجربہ کیجئے گا وقت ضائع کر کے اور وقت کا استعمال کر کے، تو آپ کو جیسے کہ جب ہم کسی کو اچھا ڈیل کرتے ہیں، ایمیکیبلی ڈیل کرتے ہیں، گڈ ڈیل کرتے ہیں، جیسے کہ کرنا چاہیے کتابوں کی روح سے، ویسے کرتے ہیں، تو خود بخود ہمارے اندر سے گڈ فیلنگ آتی ہے. مگر جب ہم
خود غلطی کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, پرووک کرتے ہیں, تو پھر خود بخود بری فیلنگ آتی ہے کہ یار میں نے کیا کر دیا, کیوں کر دیا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. سو یہ ایک پوائنٹ ہے. اور یہ تو ریکوری کی سٹیجز میں ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی لائف کو بیلنس وے میں گزارنا ہے, متوازن زندگی گزارنی ہے جس میں ہر چیز کا بیلنس ہونا چاہیے, لمیٹڈ وے میں ہونی چاہیے ہر چیز. ان لمیٹڈ آپ کوئی بھی کام ہو, چاہے وہ کھانا ہو, چاہے وہ سونا ہو, چاہے کوئی ایکسرسائز, کوئی بھی کام کرنا ہو, ان لمیٹڈ وے میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ریکوری کی تھرڈ اسٹیج کہتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو بیلنسڈ بنانا, متوازن بنانا ہے. اور والدین بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب مریض یہاں سے جاتا ہے تو وہ اس چیز پہ ضرور نظر ڈالے رکھیں کہ کیا مریض کی زندگی توازن میں ہے یا ان بیلنسڈ ہے, غیر توازن ہے, کیونکہ غیر توازن پھر لیڈ کرنے لگ جاتا ہے ٹورڈز نان کیمیکل اینڈ دین کیمیکل. جی اور کوئی اگر سوال کرنا چاہیں تو سوال کریں کسی بھی پوائنٹ پر. چلے میں سوال کرتا ہوں. پوائنٹ نمبر 9 ہے, میری طرف سے یہ آخری سوال ہے, آپ کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. پوائنٹ نمبر 9 ہے, نشے کی بیماری ایک جسمانی بیماری ہے. اس کا کیا مطلب ہے, کیا یہ کیسی ایک جسمانی بیماری ہے؟ میٹابولک ایرر کی وجہ سے. ہاں لیور کے فنکشن ہوتے ہیں میٹابولک سسٹم, ہاں وہ ڈسٹیبل ہو جاتا ہے. ہاں, تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نشے کی بیماری ایک جسمانی بیماری ہے. پہلے ہمارا جسم متاثر ہوتا ہے, پہلے ہمارے جسم میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر آگے چل کر ذہن, معاشرت اور روحانیت افیکٹ ہوتی ہے, مگر پہلے جسم خراب ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں جو کہ غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ایک ذہنی بیماری ہے اور پھر جسم خراب ہوتا ہے, پھر معاشرت خراب. پہلے جسم خراب ہوتا ہے. ایک پوائنٹ لیور میں میٹابولک ایرر کا ہونا ہے, دوسرا پوائنٹ برین کیمسٹری, برین کے اندر بھی کچھ ایسی چینجز ہوتی ہیں جو کہ فزیولوجیکل کائنڈ آف چینجز ہوتی ہیں. مائنڈ کے اندر پھر بعد میں چینجز ہوتی ہے, پہلے برین کے اندر چینجز ہوتی ہیں. سو جی آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کریں. سر یہ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے, نشے کی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا. یہ پہلے پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جو پہلا پوائنٹ ہے وہ اس کا جواب ہے کہ نشے کی بیماری ایک دائمی یعنی کرونک ڈیزیز ہے, مینیجیبل بیماری ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ علاج شروع ہوتا ہے تو پھر شروع ہی رہتا ہے. یعنی مریض جو یہاں سے سیکھتا ہے تو وہ یہاں تک کے لیے نہیں ہے, جو بھی یہاں سے آپ سیکھتے ہیں ان کو تا یاد آپ نے فالو کرنا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چلیے یہ فیکٹ ہے, لیکن اس چیز کو جان کر مریض میں یا فیملی میں کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ کا تاثر نہیں پیدا ہوتا. نہیں, کیونکہ بہت ساری ایسی بیماریاں بھی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ ہماری زندگی کے ساتھ چلتی ہیں, بلکہ اب تو ایک نئی سائنس کا آغاز ہو رہا ہے اور ان کو لائف میڈیسنز کہا جاتا ہے اس سائنس کو. اور وہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو ان لائف میڈیسنز کا استعمال کریں اور تا حیات کرتے رہیں. اور وہ لائف میڈیسنز ہیں واک کرنا, وہ لائف میڈیسن ہے ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا, صبح سویرے اٹھنا, رات کو جلدی سونا لائف میڈیسن ہے. اسی طرح لائف میڈیسن ہے ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کرنا, گھر کے کھانے کا کھانا. تو وہ جو لائف سائنٹسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لائف میڈیسنز ہیں, اگر آپ ان کو لیتے رہیں گے تو پھر آپ کو ایلوپیتھک میڈیسنز کی طرف کم جانا پڑے گا. مگر اگر آپ ان لائف میڈیسنز میں کچھ خرابیاں کریں گے اور راتوں کو جاگیں گے اور دن میں سوئیں گے تو پھر آپ بہت جلد ڈپریشن کی گولیاں بھی کھانا پڑے گی, نیند کی گولیاں کھانا پڑ جائیں گی آپ کو, اور آپ صحت مند کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر آپ کو بہت جلد بلڈ پریشر کی دوائی کھانا پڑے گی, ہاضمے کی دوائی کھانا پڑے گی, کیونکہ آپ انہیلدی فوڈ کا انٹیک کرتے ہیں اور آپ ورزش نہیں کریں گے تو بہت جلد آپ کے جسم میں دردیں نکلنا شروع ہو جائیں گی اور پھر آپ کو دردوں کی دوائیاں کھانا پڑے گی. آپ کی جو لائف ہے وہ لمیٹڈ ہو جائے گی. سو لوگ اچھا فیل کرتے ہیں جب وہ جانتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ایک دوائی ہے, یہ بھی ایک دوائی ہے. اور آج کی سائنس اس کو مانتی ہے کہ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ لائف میڈیسنز کھائیں گے یا ایلوپیتھک میڈیسنز کھائیں گے. تو بہتر ہے لائف میڈیسنز کھائیں, اور لائف میڈیسن یہ ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھیں اور رات کو جلدی سوئیں اور
सेहत बख्श खाने खाएं, नेचुरल खाने खाएं, आर्टिफिशियल फूड से दूर रहें और केमिकल फूड से दूर रहें और रोज़ाना वर्जिश करें और रोज़ाना अपने आप को खुश करें। तो ये लाइफ मेडिसिन हैं और ये कर लेंगे तो आपको फिर हो सकता है स्टंट ना डलवाने पड़े, आपको फिर हो सकता है हाइपरटेंशन की दवाई ना खानी पड़े, आपको फिर हो सकता है साइकियाट्रिस्ट से बचे रहें, आप हो सकता है किसी हाइपरटेंशन के डॉक्टर से बचे रहें। तो ऐसे ही ये बताने का मकसद ये है, कोई डिसअपॉइंट करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि अगर आप इलाज में रहेंगे तो फिर दोबारा दाखिल नहीं होना पड़ेगा, दोबारा आपकी ज़िंदगी अनमैनेजेबल नहीं होगी, दोबारा आपकी ज़िंदगी ऐसे रुक के और एक खाई की तरफ नहीं जाएगी। जैसे देखें ना, आप कभी अगर किसी चोटी पर पहाड़ी पर गाड़ी चला रहे हो तो फिर आपको एक्सीलेटर पर पाँव रखे रखना पड़ता है। जैसे ही जिस मौके आप एक्सीलेटर से पाँव हटाएंगे तो गाड़ी का क्या होगा, गाड़ी पीछे जाना शुरू हो जाएगी और पीछे जाती जाती वो किसी खाई में गिर जाएगी। तो नशे की बीमारी भी ऐसे ही है कि आपको सारी जिंदगी इलाज के एक्सीलेटर पर पाँव रखे रखना पड़ेगा और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है सदाकत क्लिनिक आना, सदाकत क्लिनिक आना ज़रूरी नहीं है, बस सदाकत क्लिनिक की दी हुई हिदायत को फॉलो करना है। और ये सारी हिदायत बेसिकली सदाकत क्लिनिक की इन्वेंशन नहीं है, ये इन्वेंशन है दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं, नाइडा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज। हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो यहाँ कोई रिसर्च वर्क होता नहीं है, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, कपड़ों के पैसे नहीं है, अपने लोगों को एक्सीडेंट से बचाने के पैसे नहीं है, सैलाब से बचाने के पैसे नहीं है, तो कहाँ हम रिसर्च वर्क करेंगे। मगर कुछ लोगों के पास, कुछ कंट्रीज़ के पास हैं तो वो रिसर्च वर्क करते हैं। उस इदारे का नाम नाइडा है, मैं चाहूँगा कि आप उसको किसी न किसी लेवल पर ज़रूर फॉलो करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज USA। तो अगर आप में से कोई पढ़ सके तो काइंडली एक रिसर्च पेपर है प्रिंसिपल्स फॉर ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट, आप वो पेपर भी अगर पढ़ लें तो उसमें सारे नशे की बीमारी और उसके इलाज के जो रहनुमा असूल हैं वो लिखे हुए हैं। तो वो ये कहते हैं और इसीलिए हम उनको फॉलो करते हैं। जो मरीज़ फॉलो करेगा उसकी ज़िंदगी अनमैनेजेबल नहीं होगी, मगर अगर मरीज़ अपनी मन मर्जियाँ करेगा और अपनी उस ज़िंदगी जो उसको एक ही दफ़ा मिली है उसके साथ टेस्ट एंड ट्रायल करेगा, तजुर्बात करेगा, तो वो किसी एक्सीडेंट से गुजर जाएगा और फिर हो सकता है उसके पास दोबारा रिवर्स होने के भी चांस ना हो।